شاعر انور مسعود 11ویں جماعت شاعرانہ خصوصیات اور اسلوب مشہور نظمیں طنزیہ اور مزاحیہ اشعار انور مسعود اردو اور پنجابی کے معروف شاعر ہیں جنہوں نے اپنی مزاحیہ شاعری سے نہ صرف عوام کو ہنسایا بلکہ انہیں غور و فکر پر مجبور کیا۔ وہ 8 نومبر 1935 کو گجرات پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انور مسعود کی شاعری کا منفرد انداز اور گہرائی انہیں دیگر مزاحیہ شاعروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کے اشعار میں نہ صرف مزاح کے پہلو ہوتا بلکہ سماجی مسائل، روزمرہ کی زندگی کی مشکلات اور انسانی رویوں پر مشتمل ہے۔ شاعرانہ خصوصیات: نمبر 1، زبان کا استعمال۔ اردو و پنجابی دونوں زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم اور مقامی رنگوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ موضوعات ان کی شاعری میں سماجی ناانصافی، تعلیمی نظام کی خامیاں، سیاست، مزاحیہ رویوں، ہلکے پھلکے انداز میں پیغامات دیتے ہیں۔ انور مسعود کی اہمیت: انور مسعود کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت دونوں ملکوں میں پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری مختلف مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے اور وہ کئی دہائیوں سے اپنے منفرد انداز سے سامعین کو محظوظ کرتے رہے۔ ان کی شاعری نے نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک سب کو متاثر کیا ہے۔ ان کی تحریریں لوگوں کو اپنے مسائل پر ہنسنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، زندگی کی تلخیوں کو آسانی سے برداشت کرنے کا درس دیتی ہیں۔ انور مسعود کا شمار اردو اور پنجابی ادب کے ان چند شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے مزاحیہ شاعری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کی تخلیقات آج بھی عوام میں مقبول ہیں، ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی شاعری منفرد مخصوص انداز کے حامل ہے، انہیں ایک اہم مقام شاعرانہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ مزاح اور طنز کا امتزاج: انور مسعود کی شاعری میں مزاح اور طنز کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ سامعین کو ہنساتے ہوئے گہرے سماجی مسائل بیان کرتے ہیں۔ نظام، انسانی رویے اور مہنگائی پر سادہ اور عام فہم زبان۔ ان کی زبان دلکش، سادہ اور عام فہم ہے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ مقامی محاورات اور روزمرہ کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ روزمرہ زندگی کی عکاسی: روزمرہ زندگی کے واقعات، انسانی رویوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی نظمیں لوگوں کے تجربات، مشاہدات سے جڑی ہوتی ہیں، جیسے سستے گوشت کی ہڈی، معاشرتی مسائل کی نشاندہی۔ انور مسعود سماج کے اہم مسائل کو مزاحیہ انداز میں اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تعلیمی نظام کی خرابی، رشوت، طبقاتی فرق اور مہنگائی جیسے موضوعات شامل ہیں۔ 2، لسانی مہارت: انور مسعود اردو و پنجابی دونوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی پنجابی اور اردو شاعری عوام میں مقبول ہے۔ منفرد انداز بیان: ان کا انداز بیان منفرد، پڑھنے اور سننے والا قاری و سامع کے انداز سے محظوظ ہوتا ہے۔ عوامی مقبولیت: ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ عوام کے دل کی آواز بن چکی ہے۔ ان کا مزاج خاص طبقے تک محدود نہیں بلکہ ہر عمر، ہر طبقے کے لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ مشہور نظمیں اور غزلیں: ان کی چند مشہور نظمیں ان کی خصوصیات نمایاں ہیں۔ بنیان: معاشرتی مسائل پر طنز، امتحان، تعلیمی نظام کی حقیقت، ایٹھا ہوا لوٹا، روزمرہ کی زندگی پر ہنسی مذاق، سستے گوشت کی ہڈی، مہنگائی پر طنز۔ انور مسعود کا اسلوب: انور مسعود کا اسلوب ان کے منفرد مزاحیہ رنگ کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان کی شاعری میں عام فہم، مقامی زبان کا استعمال ہوا ہے اور مزاح اور طنز کا امتزاج۔ روزمرہ زندگی کے مسائل کی ہلکی پھلکی منظر کشی، پنجابی اردو کے الفاظ کا خوبصورت امتزاج، سامعین کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ گہرا پیغام دینا۔ انور مسعود کے مزید مشہور دلچسپ اشعار درج ذیل ہیں۔ ان کی مزاحیہ شاعری کی خوبصورت مثالیں: بچوں کی پڑھائی پر طنز: بچہ پڑھائی میں ہو گیا ناکام، والدین کہنے لگے نصاب مشکل ہے تمام، شادی کی حقیقت: شادی کے دن سب کہتے ہیں خوش رہو، پھر بعد میں سب کہتے ہیں صبر کرو، غریب کی زندگی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بس دال پکی، جب کھانے بیٹھے تو بجلی بھی چلی گئی۔ مہنگائی پہ ایک اور طنز: مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ اب خواب بھی خریدنے پڑتے ہیں۔ رشوت خوری کی عکاسی: ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو، یہی اصول ہر دفتر میں کرو۔ بزرگوں کے رویے پہ ہلکی پھلکی طنز: دادا جی کو کوئی کام نہ تھا، ہر وقت نصیحت کا انتظام تھا۔ تعلیم کی حالت: استاد نے کہا سب کچھ یاد کرو، بچوں نے کہا سر موبائل ہے تو کیا یاد کریں۔ محبت کی حقیقت: جو پہلے کہتے تھے جینا تمہارے بغیر ممکن نہیں، اب وہ کہتے ہیں ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ مہمانوں پر ایک طنز: مہمان آئے اور سب کچھ کھا گئے، جاتے ہوئے چائے کا وعدہ بھی کر گئے۔ وقت کی قدر: وقت کو ضائع نہ کرو، یہی نصیحت دے کے وقت خود گزر گیا۔ روزمرہ کی زندگی کی عکاسی: صبح اٹھے تو چائے نہ ملی، دوپہر کو روٹی نہ ملی، رات کو بیوی بھی سو گئی۔